جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، بات کر رہے تھے کہ ساس کو اور سسر کو اس طرح کرنا چاہیے۔ اچھا، اب بہو کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، زندگی کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوتی ہے۔ خیال میں، گمان میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی نہ سوچیں کہ آپ زندگی کو آئیڈیل بنا نہیں سکتے۔ یہ ہے بہت خوبصورت، تھوڑا سا اس میں آپ سمجھ سے کام لے لیں، کچھ زیادہ سمجھ کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر بہو اٹھتی ہے 12 بجے تو ساس جو ہے وہ آبجیکشن نہ لگائے اگر میاں خوش ہے۔ اچھا، اب یہ بھی دیکھ لیں کہ 12 بجے اٹھنے کی ضرورت کیا ہے۔ 12 بجے اٹھنے کا پتہ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے بہترین وقت اپنی زندگی کا ضائع کر دیا۔ صبح خیزی، تہجد کے ٹائم اٹھنا، فجر کے ٹائم اٹھنا، نماز ادا کرنا، یہ ویسے ہی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ رات ہوتی ہے سونے کے لیے۔ آپ ایک دن چھٹی کے دن اس طرح کر سکتے۔ ورکنگ وومن ہے، ان کا تو اور مسئلہ ہے، انہوں نے صبح اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے۔ ورکنگ وومن کے لیے سمجھ لیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی یہ کام کرتی ہے جی، آزاد ہے، میرے خیال میں وہ بہت کہنا نہیں چاہیے، اب وہ پھنسی ہوتی ہے گھر میں، بچے بھی پیدا ہونے ہیں۔ گھر کا کام ہمارے معاشرے میں نا اس طرح جس طرح یہ حدیث میں آیا ہے یا قرآن میں آیا ہے کہ یہ عورت کے ذمہ۔ اچھا، گھر کا کام اور بچے پالنا یہ فل ٹائم جاب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام۔ بچے پالنا ایک یا دو، یہ سمجھ لے کہ جب تک آپ کا بچہ 8 10 7 سال کا نہیں نہ ہوتا تو یہ کہنا تو نہیں چاہیے، یہ ہے قید با مشقت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر قدرتی جو چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس سے تنگ نہیں آتی ہے، وہ اس سے اکتاتی نہیں ہے۔ یہ ماں ہی کر سکتی، باپ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ سمجھ لے کہ جو لڑکی بیاہ کے آتی ہے نا تو وہ ہوتی ہے اکیلی، ظاہر ہے اکیلی آتی ہے نا بیاہ کے، تو اگلے جو خاندان کے فرد ہوتے ہیں نا، وہ ادھر ماں باپ ہیں تو ایک شوہر ہے تو وہ 3 ہو گئے، اگر کوئی 2 3 4 ہو گئے تو وہ 6 8 10 ہو گئے۔ ڈھلنا لڑکی نے ہوتا ہے اس ماحول میں، ان 8 6 یا 4 کو بدلنے کی بجائے اس کو خود بدلنا چاہیے اور بدلنا پڑتا ہے۔ اس میں سپیس ہونی چاہیے دونوں طرف سے۔ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان میں جو بنیادی چیز ویسے ہے سب سے بنیادی وہ برداشت ہے۔ عورت کو، لڑکی کو سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ بدتمیزی، زبان ہے۔
صرف ایک زبان. آپ کا اخلاق بہتر ہے, آپ کا بولنے کا انداز بہتر ہے, آپ غلط بات بھی مد مقابل سے منوا لیتے ہیں. آپ کا بولنے کا انداز بہتر نہیں ہے, آپ بدتمیز ہو, آپ حق پہ ہو, صحیح بات کر رہے ہو, اب پھر بھی اپنا کیس خراب کر رہے ہیں. بہترین خلق, اس کو آپ ضرور اپنائیں. اور عورتوں کے لیے, اچھا برا نہیں منانا, یہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے ضروری ہے. اچھا آپ اس کو آپ چاہے جو بھی سمجھ لیں, مرد کی بد زبانی کسی درجے میں ہو سکتا ہے کوئی قابل قبول ہو جائے, عورت پر یہ آپ ہمارے معاشرے کی کمزوری سمجھ لے, اوور آل معاشرے کی, دنیا کی کمزوری سمجھ لے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی دنیا کا بنایا ہوا اصول ہے. آپ اس کو کسی حد تک مان لیں, سمجھ لیں, آپ اپنا اخلاق بہتر کر لیں کسی حد تک. یہ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ ہی سمجھ لیں, اس طرح تو چلے, اگر سمجھ لے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اس طرح سمجھ لیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی عزت آپ ماں باپ کے ساتھ تو آپ نخرے بھی کرتے ہیں نا, تو بیٹیاں جو ہے وہ باپ کے ساتھ جس طرح مرضی وہ نخرے کر لیتی ہیں, ماں کے ساتھ کر لیتی ہیں, اپنے گھر میں کر لیتی ہیں, تو ساس سسر کے ساتھ تو ظاہر ہے اتنا, اگر وہ کوئی ہو جائے, کوئی بہتر ظرف بہتر شعور والے مل جائیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ مسئلے میں ان کے کہہ رہا ہوں کہ جو سمجھ لیں کہ جن کے دماغوں کی کمی ہے یا شعور کی سطح کم ہے. جو باشعور لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں, وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کیا کرنا. تو والدین ساس سسر کو تھوڑا سا سمجھ لے, والدین زیادہ نہ سمجھیں اور زیادہ نہ بدلیں, تھوڑا سا بدل لیں. اگر آپ کی نیت صاف ہے, اگر آپ گھر کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں, رشتوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, رشتوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, صرف آپ کی نیت صاف ہے اور آپ تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شام کو اس طرح کرتے, وہ نہیں, تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں, بہت زیادہ کنفرم کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر زندگی میں کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں رہتا ہے یا دور ہو جاتا ہے. جی السلام علیکم.